عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجاعت بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکان، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، آج کی یہ پروقار اور مغز محفل پاک شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے ایک تحقیقی مقالہ کے طور پر منعقد کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اغیار کی طرف سے کچھ اعتراضات وارد ہوئے تو میں ان اپنے علماء، مناظرین اور مفتیان کرام کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ ذمہ داری میرے سپرد فرمائی کہ آپ اس کا جواب دیں۔ اس وقت کافی سارے دوست اور احبہ علماء اہل سنت بار بار پوچھ رہے تھے کس وقت پروگرام شروع ہوگا، میری آواز کو وہ سماعت کر رہے ہیں، مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، میں ان سب کا شکر گزار ہوں، یہ ان کا بڑا پن ہے، اور پھر اللہ چاہے جس سے دین کا کام لے لے۔ صحابہ، اہل بیت، بالخصوص میرے آقا علیہ السلام کی ناموس پر جس سے چوکیدارہ کروا لے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور توفیق کی بات ہے۔ جو اعتراضات ہوئے پہلے میں ان کا ذکر کر دیتا ہوں۔ اپنے لوگ بھی بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر ہمارے علماء اس طرح ذکر نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے۔ اچھا، خود ہی پھر مفروضے قائم کر لیتے ہیں کہ کوئی وجہ ہوگی نا کہ شاید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں کوئی صحابہ یا ان کے اولاد کا حصہ حق ہوگا۔ خدا کی قسم، حضرت عثمان غنی کی شہادت میں نہ کسی صحابی کا ہاتھ ہے، نہ کسی صحابی کے اولاد کا ہاتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ جو صحابہ ہیں یہ ایمان والے بھی ہیں اور حق والے بھی ہیں۔ اللہ نے اس کی تصدیق کی ہے، اللہ نے ان سے راضی ہونے کا اعلان کیا۔ شان صحابہ کی آیات بینات سب کے ذہن میں ہے، تو چونکہ جو میرا موضوع ہے اس پر میں گفتگو کروں گا۔ پہلا سوال یہ وارد کیا گیا کہ حضرت عثمان غنی جب شہید ہوئے تھے تو کثرت سے صحابہ مدینے میں موجود تھے، انہوں نے حضرت عثمان غنی کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ اس پر جب ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو لوگ ہم سے بھی سوال کرتے اور ہم جواب دیتے۔ اور دوسرا انہوں نے یہ سوال کیا کہ جب حالات اتنے خراب ہو گئے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت خود کیوں نہیں چھوڑ دی؟ اور تیسرا سوال، جہلم کا ایک پلمبر جو ٹی وی پہ بیٹھ کر اپنے چینل پہ بیٹھ کر چند لوگوں کو بٹھا کر بک بک کرتا رہتا ہے، اس نے کہا جی یہ عبداللہ ابن سبا کے نام یہ سر تھوپتے ہیں کہ یہ ساری شرارت اسی کی تھی، میں نے بڑی بڑی کتابیں پڑھی،
عبداللہ ابن سبا کا نام ہی نہیں ہے، یہ صرف مفروضہ ہے۔ تو نے کبھی کتابیں پڑھی ہوتی یا کتابوں کو دیکھا ہوتا، انجینئر بننے کے لیے یا ڈاکٹر بننے کے لیے کتنا کوشش کرنی پڑتی ہے، تو کیا علم ایک سستی چیز ہے کہ گھر بیٹھے خود پڑھو اور خود ہی تحقیق کر کے بولنا شروع کر دو؟ سب سے بڑے انسان کے بنیادی طور پر جاہل ہونے کی یہی علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنی رائے سے دین کی باتیں قائم کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس نے کہا کہ عبداللہ ابن سبا کا کوئی وجود نہیں، یہ کسی کتاب میں نہیں ہے، میں نے بڑی کتابیں دیکھی، یہ کہیں نہیں ہے، اس نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی دفاع کے اوپر اس نے لوگوں نے جو ہے یہ سوالات قائم کیے۔ چوتھا سوال انہوں نے یہ کیا، چوتھا سوال انہوں نے یہ کیا کہ یہ بلوائی کون ہے، یہ کون لوگ تھے جو بیر سے آئے تھے، یہ کہاں سے آئے تھے، یہ اتنے اکٹھے کیسے ہو گئے تھے، جنہوں نے قصر خلافت کو گھیر لیا تھا۔ اور پانچواں سوال انہوں نے یہ کیا کہ امام اعظم تابعی ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع نہیں کیا، ہمیں تو کوئی بات نہیں ملی ایسی۔ تو یہ اعتراضات اغیار کی جانب سے وارد ہوئے اور علماء نے مجھے ڈیوٹی لگائی کہ آپ ان کے جوابات دیں۔ کئی دن سے مختلف کتب کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم نے ان کے جوابات ڈھونڈے، اب مجھے بار بار کتابوں کا حوالہ نہ دینا پڑے۔ السنہ ابن خلال رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں بھی تفصیل سے ان سارے سوالات کے جوابات موجود ہیں۔ اسی طرح ازالۃ الخفاء کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے بھی اس کے جوابات دیے۔ اسی طرح ابن عساکر کے اندر تاریخ دمشق الکبیر کے اندر بھی اس کے جوابات موجود ہیں، لیکن کوئی کون سی جلد میں ہے جواب، کوئی کہیں ہے، اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے جگر پگھلانا پڑتا ہے، سارے جوابات کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے، ایک جگہ پہ نہیں ہے۔ ہم نے اس کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا ہے اور الحمدللہ زندگی نے وفا کی تو بہت جلد یہ تحقیقی مقالہ کتابی صورت میں بھی ہم شائع کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح جناب والا البدایہ والنہایہ، تاریخ طبری، اور عبد الشکور لکھنوی کی ایک کتاب ہے تحفہ اہل سنت، اس کے اندر بھی انہوں نے کافی بحث کی اور باحوالہ کیا۔ تو کام کوئی بھی کرے جو عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہو، جو عزت صحابہ کا کام ہو، عزت اہل بیت کا کام ہو، ہم ضرور اس کو قبول کریں گے۔ کسی کی کتاب بھی ہوگی اس سے ضرور ہم اکتساب فیض کریں گے، اس سے ہم استفادہ ضرور حاصل کریں گے۔ عزیزان محترم، پہلے میں مختصر سوالات کے جوابات دوں۔ کتابیں اب مجھے بار بار حوالہ دینے کی ضرورت نہیں، میں نے نام لے دیے، ان سے میں نے تیاری کی ہے، اہل علم ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جب حضرت عثمان غنی شہید ہوئے تھے تو کثرت سے صحابہ موجود تھے، انہوں نے حفاظت کیوں نہیں کی؟ تو یارو آپ مجھے بتائیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی شہادت کا جو دن ہے وہ 18 ذی الحج ہے، وہ تاریخ جو ہے 18 ذی الحج ہے، اور ذی الحج میں حج ہوتا ہے۔ مدینہ کے اندر کوئی صحابی موجود ہی نہیں تھا، سارے حج کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ٹوٹل 17 صحابہ موجود تھے مدینہ شریف کے اندر، ٹوٹل 17 صحابہ موجود تھے، جن میں حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی تھے، حسنین کریمین بھی تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر بھی تھے۔ ٹوٹل 17 صحابی مسلمان جو ہیں وہ مدینہ شریف کے اندر تھے۔ وہ آخری دم تک حضرت عثمان غنی کی حفاظت پہ کھڑے رہے اور کہتے رہے ہیں عثمان غنی آپ کو خدا کا واسطہ ہمیں اجازت دیں، ہم 17 ہی کافی ہیں، ہم ان کو نار سکر کر دیں گے جو آپ کے خلاف ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں خدا کی قسم ہے تم نے میرے لیے تلوار نہیں چلنا نہیں، میں اپنے سرکار کے شہر مدینہ کی گلیوں کو خون آلودہ نہیں کر سکتا، میں ہرگز تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ ایون کہ آپ نے تلواریں توڑوا دی صحابہ کی کہ میرے سامنے قسم اٹھاؤ اور تلواریں توڑ دو، مت اٹھانا، میں مدینہ کے شہر میں تلواریں چلانے کا ہرگز تمہیں جو ہے وہ پابند نہیں کروں گا، منع کروں گا، میرا یہ حکم ہے۔ اب وہ امیر المومنین تھے اور امیر کی تابعداری کا جو حکم ہے قرآن و حدیث میں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی نے خلافت کیوں نہیں چھوڑی؟ تو مسند احمد کی حدیث پاک ہے، ازالۃ الخفاء کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا، اور دوسری کتب کے اندر یہ ساری کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اے عثمان میرا رب تمہیں خلافت کی قمیص پہنائے گا، اور منافق اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس قمیص کو نہ اتارنا، اپنی جان دے دینا مگر خلافت کو نہ چھوڑنا۔ اور جب یہ صحابہ نے یہی سوال کیا اے عثمان غنی آپ خلافت چھوڑ دیں، حضرت امیر معاویہ نے کہا، آپ نے فرمایا کیا حوض کوثر میں میرے آقا مجھ سے ناراض ہو جائیں؟ عثمان تمہیں جو منع کیا تھا تم نے خلافت کیوں چھوڑی ہے؟
تو لہٰذا میں جان تو دے دوں گا مگر میں خلافت کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دیا ہے عثمان جان دے دینا مگر خلافت نہیں چھوڑنا۔ عزیزان محترم، ایک آدمی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا تھا۔ حضرت عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا، معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد۔ وہ یہ کہتا تھا، وہ حضرت عثمان غنی کے عدم ایمان کی بات کیا کرتا تھا۔ حضرت امام اعظم کو جب یہ پتہ چلا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس کے پاس تشریف لے گئے، اس کا حال حوال پوچھا اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے بچیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا جی اتنی بچیاں ہیں۔ فرمانے لگے میرا دل کرتا ہے ان کا میں جو ہے شادی کروا دوں، نکاح کروا دوں۔ جن سے میں نکاح کروانا چاہتا ہوں ان کے اوصاف یہ ہیں، امیر ہیں اور ان کی بڑی زمینیں ہیں۔ مختلف سوالات قائم کرنے کے بعد فرمایا ایک مسئلہ ہے کہ وہ ہیں یہودی۔ تو اس آدمی نے کہا جی آپ کو یہ بات کرتے ہوئے جھجک محسوس نہیں ہوئی کہ وہ یہودی ہیں اور کوئی بندہ یہودیوں سے رشتے کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم امتی ہو کر یہودیوں کو اپنی بچیوں کا رشتہ نہیں دیتے، وہ نبی ہو کر جس کا عدم ایمان کا تم بات کرتے ہو اپنی دو بیٹیوں کو کیسے یک کے بعد دیگر رشتہ دے سکتے ہو؟ اور پھر وہ توبہ طیب ہو گیا، اور توبہ طیب ہوا اور ساری زندگی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تابع دار رہا ہے۔ یہ ریکارڈ ہو رہی ہے صحیح؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ کوئی مسئلہ ہے تو پھر روک دیتے ہیں تو بجلی آنے تک۔ آپ کو پہلے انتظامات کر کے رکھنا چاہیے تھا، کوئی پتہ نہیں چلتا بجلی کا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب دیکھیں نا، یہ بھی ایک شیطان کی ربابازی ہے۔ اتنا اہم ٹاپک، اتنا اہم موضوع، وقت بھی نہیں ہے بجلی کے جانے کا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت اور عظمت کی خاطر ہم بیان کریں گے۔ اس کو کتابی صورت میں بھی آ جائے گا، جہاں تک ہماری آواز پہنچے گی ہم ان کے جوابات ضرور دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ اب یہ سوال کرنا کہ جی عبداللہ ابن سبا کوئی بھی نہیں تھا، ایسے یہ مفروضہ ہے، تو یہ میرے ہاتھ میں ابن عساکر ہے، تاریخ دمشق الکبیر جس کو کہتے ہیں، اس میں صفحہ نمبر اس کا 3 ہے اور ابن عساکر کی یہ 16ویں جلد ہے۔ اس کے اندر ابن عساکر نے لکھا کہ الذی ینسب الیہ الصبیہ وہم الغلاۃ من رافضہ، یعنی کہ یہ جو عبداللہ ابن سبا تھا یہ غلو کیا کرتا تھا حضرت علی کی شان کو حد سے زیادہ بڑھانے میں، وہ رافضی تھا۔ اصلہ من اہل یمن، اصل یہ یمن کا رہنے والا تھا۔ کانا یہودین، تھا تو یہودی، منافق تھا، اس نے اسلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے قبول کیا تھا، لوگوں کو اکسانے کے لیے اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ وہ کانا یہودین، وہ یہودی تھا۔ وہ اظہر الاسلام، وہ اپنے اسلام کو ظاہر کرتا تھا، باطنی طور پہ یہودی تھا۔ وہ طاف بلاد المسلمین، وہ مسلمانوں کے شہروں کے اندر گھومتا رہتا تھا اور تقریریں کرتا تھا، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج ادا کرو، اللہ سے ڈرو، اس قسم کی باتیں کیا کرتا تھا، لیکن تھا وہ یہودی۔ اور کہتا لوگوں کو حق دو، لوگ یہ سمجھتے شاید یہ کہتا ہے کہ بیٹیوں کو حق دو، بہنوں کو حق دو، بھائیوں کو حق دو، لیکن وہ کہا کرتا تھا دیکھو جب کوئی بادشاہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے ورثاء، اس کے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، تو جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے تھے تو پھر حضرت ابو بکر صدیق کیوں خلیفہ بنے، حضرت عثمان غنی کے اوپر اعتراض کرتا تھا، حضرت فاروق اعظم پہ اعتراض کرتا تھا، اور لوگوں کو اس قسم کی باتیں کیا کرتا تھا کہ دیکھو حضرت عثمان غنی نے خلافت سنبھالی ہوئی ہے، یہ حضرت عباس کا حق نہیں تھا، یہ حضرت مولا علی کا حق نہیں تھا، اس قسم کی وہ باتیں کیا کرتا۔ تو ایک دن حضرت عبادہ بن صامت نے یہ باتیں سننی، فرمایا اوے تو یہودی تھا، وہ یہودی ہے نا، ابھی تک تو مسلمان نہیں ہوا، تجھے شرم نہیں آتی تو اس قسم کی باتیں کرتا ہے؟ جب اہل بیت کے لوگ ہی حضرت عثمان غنی کو اپنا سب کچھ سمجھتے تو کیوں اعتراض کرتا؟ انہوں نے جناب والا یہ پوری تفصیل ہے، یہ اس جلد کے اندر 16ویں جلد کے اندر انہوں نے لکھا ہے، ابن عساکر نے سارے سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ اس کے علاوہ تاریخ طبری جو ہے اس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ عبارتیں پڑھنے سے وقت کافی لگے گا،
اور پھر آپ لوگوں نے نمازیں بھی پڑھانی ہیں عشاء کی۔ اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، اس کی والدہ سودا تھی، کالے رنگ کی تھی، وہ بظاہر اسلام لایا تھا، وہ مسلمانوں کے شہروں میں جاتا تھا، لوگوں کو گمراہ کیا کرتا تھا۔ وہ پہلے حجاز گیا، پھر بصرہ، کوفہ، اور پھر شام سے آگے لوگوں کو گمراہ نہ کر سکا، پھر شام سے لوگوں نے اس کو نکال دیا، پھر مصر چلا گیا۔ اسی طرح پھر وہ ایک عجیب و غریب بات کیا کرتا تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ دیکھو نا جی، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا آنا تم مانتے ہو، تو یہ محبوب علیہ السلام کا آنا کیوں نہیں مانتے؟ یعنی سارے عقیدے اس کے جو تھے وہ ایک مخصوص طبقہ جو ہے جیسے وہ ان کا عقیدہ ہے وہی ان کے عقیدے تھے۔ اچھا، پھر اس نے ایک بات اور پھیلائی کہ گزشتہ زمانے میں جتنے پیغمبر گزرے ہیں ہر پیغمبر کا ایک وصی ہوتا ہے، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت علی ہے۔ اب کلمے میں سنتے رہتے ہیں نا، تو اسی طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور حضرت علی خاتم الاوصیاء ہیں۔ اور مزید جو ہے اس قسم کی باتیں کی کہ حضرت عثمان غنی کے خلاف کہ ناحق قبضہ کیا ہوا ہے، جب حضور کے وصی موجود ہیں تو پھر ان کو معزول کرنا چاہیے، اس قسم کی وہ باتیں اور پروپیگنڈے بنا کر لوگوں کو جناب والا خراب کرنے کے لیے کوشش کیا کرتا تھا، حضرت عثمان غنی کے خلاف پروپیگنڈے کیا کرتا تھا۔ اور پھر اس نے جب یہ دیکھا کہ حضرت عثمان غنی کی سلطنت کو کوئی حرج نہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو پھر اس نے کہا کہ جتنے گورنر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیے ہیں تو ان کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دو، جی یہ ظالم ہیں، یہ حق ادا نہیں کرتے۔ پھر حضرت عثمان غنی کو خطوط لکھوائے تو آپ نے فرمایا یہ شہادت سے 1 سال پہلے میں حج پہ آ رہا ہوں، تو تمام لوگ جتنے گورنروں سے کسی کو اختلافات ہیں وہ آئیں اور میں سب کی شکایات سنوں گا۔ جب آپ تشریف لے کے گئے تو شکایتی آئے نہیں ہیں، گورنر سارے موجود تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ جب واپس آئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوشیار تھے، انہوں نے کہا اے امیر المومنین، یہ لوگ آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس طرح کریں کہ آپ میرے ساتھ ملک شام چلیں۔ آپ نے فرمایا میں محبوب علیہ السلام کی ہمسائیگی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اچھا، یہاں میں ایک بات عرض کر دوں کہ ہمسائے ہمیشہ بننا، زندہ لوگوں کے ہمسایہ بننا لوگ پسند کرتے، پتہ چلا حضرت عثمان غنی کا عقیدہ حیات النبی کا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح اس کو میں بعد میں ذکر کرتا ہوں کہ جب یہ ساری باتیں ہوئیں تو حضرت علی پاک نے فرمایا کہ اے عثمان غنی، یہ جو لوگوں کے اندر اعتراضات قائم کرتے ہیں تو اب عدالت لگنی چاہیے اور آپ تشریف فرماؤ، سب کے سوالات کے جوابات دیں۔ اب وہ سارے منافق اکٹھے ہو گئے اور حضرت عثمان غنی پر سوال کرنے لگے۔ تو پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ جناب یہ بتائیں کہ جنت البقیع کے پاس جو چراگاہ ہے وہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے، آپ نے یہ ذاتی ملکیت میں کیوں استعمال کر لی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم نے تو سنا ہے، تو ہم تو محبوب علیہ السلام کے زمانے میں ساتھ رہتے تھے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے اوپر کوئی ذاتی قابض نہ ہو جائے، کوئی وڈیرا، کوئی چودھری، کوئی نواب بننے کی کوشش نہ کرے۔ اس چراگاہ کو میں نے چراگاہ اس لیے بنایا کہ بیت المال کے اونٹ چرتے، میرے ذاتی اونٹ تو ہے نہیں، یہ بھی اب بھی اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت میں ہے۔ اور ساتھ حضرت علی پاک بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر، بڑے بڑے جید صحابہ بیٹھے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ میں نے صحیح جواب دیا، سب نے کہا آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ دوسرا اعتراض ان منافقوں نے یہ کیا، یہاں مجھے یہ کہنے میں تردد نہیں ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم خلافت کی قمیص نہ اتارنا، جان دے دینا، تو اس وقت بھی منافقوں کی یہ ڈیمانڈ یہ تھی، حدیث کے الفاظ ہیں کہ منافق یہ چاہیں گے کہ خلافت کی قمیص اتر جائے، تو اس وقت بھی منافق اعتراض کرتے تھے، آج بھی منافق کہتے ہیں کہ اگر یہ مسئلہ تھا تو آپ نے خلافت چھوڑی کیوں نہیں ہے۔ یہ ایک لمبا چوڑا جو ہے ایک پروسیجر چلا آ رہا ہے۔ تو دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ قرآن جو ہے وہ 7 لغات پر نازل ہوا ہے، تو آپ نے ایک لغت کیوں قائم کر دیا، ایک قرأت کو کیوں آپ نے جو ہے لوگوں پر فرمایا کہ یہ پڑھا کریں؟ تو آپ نے فرمایا جو لوگ اجمی ہیں ان کا لے جائے، ایسا نہیں ہوتا، میں نے محبوب علیہ السلام کی زبان پر ایک قرآن پاک کے نسخے کو ترتیب دیا ہے، عرب و عجم میں سب ایک جگہ قرآن پڑھا جائے گا، یہ نہ ہو کہ سعودیہ میں حجاز مقدس میں اور قرآن ہو اور ہند میں اور ہو، شام میں اور ہو، اور لوگ لڑنا شروع کر دیں۔ تو میں نے یہ تمام اجماع صحابہ، کیوں صحابہ، میں نے تم سے مشورہ کر کے
ایک قرات پر نافذ کیا ہے نا، ایک حکم جو محبوب کی زبان میں. کیا تمہیں محبوب کی زبان پسند نہیں ہے؟ تو منافقین نے کہا کیوں پسند نہیں ہے؟ چلیں جی مسئلہ حل ہو گیا، یہ تو اجماع صحابہ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی جب آپ حج پہ پچھلے سال تشریف لے کے گئے تھے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، انہوں نے قصر نماز پڑھی تھی. حضرت ابوبکر صدیق تشریف لے گئے، انہوں نے قصر نماز پڑھی تھی. حضرت فاروق اعظم تشریف لے گئے، انہوں نے قصر نماز پڑھی تھی. آپ نے پوری نماز کیوں پڑھی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ سارے مسافر تھے اور میں نے وہاں مکے میں شادی کر لی ہے، اور جو سسرال ہوتے ہیں وہاں پہ وہ بھی وطن اصلی ہوتا ہے. اور دوسرا میں نے مینا میں زمین خریدی ہے، اور جہاں کوئی زمین خرید لے وہ اس کا وطن اصلی ہوتا ہے. وہ مسافر تھے، انہوں نے قصر نماز پڑھی، اور میں مقیم تھا اس لیے میں نے پوری نماز پڑھی. اور آج بھی حاجی اسی بات پہ لڑتے رہتے ہیں، اور ہم حضرت عثمان غنی کا حوالہ دیتے ہیں. انہوں نے پھر اعتراض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے چچا حضرت عثمان غنی کے چچا حکم کو جلا وطن کیا تھا مکے سے طائف، تو آپ نے واپس بلا لیا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی کہ حضور کتنے سال کے لیے جلا وطن کیا؟ آپ نے فرمایا 5 سال کے بعد اس کو بلا لیں گے. اور محبوب نے بلایا تھا. اچھا چلیں آپ کی بات مان لی، محبوب نے مکے سے جلا وطن کیا تھا، مدینے سے تو نہیں. میں نے تو اپنے چچا کو مدینے بلایا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو میں نے اپنے چچا کو تو مدینے بلایا ہے. اب وہ جناب لاجواب ہو گئے، ان کو جواب نہ آیا، بڑے پریشان ہوئے. اور پھر وہ کہنے لگے جی آپ نے اپنے چچا کو انعام دیا اور اتنے پیسے دیے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے بیت المال سے تو نہیں دیے، میں نے تو اپنی جیب سے دیے. کوئی اپنے چچا کو جیب سے پیسے دیتا ہے اس کو شریعت پوچھتی تو نہیں ہے. آپ کون ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ نے اپنے چچا کے بیٹے کو کاتب مقرر کیا. آپ نے فرمایا جس کا خط اچھا ہوگا ظاہر ہے میں اسی کو ہی پینٹر رکھوں گا نا، اسی سے جو لکھائی کرواؤں گا نا. تو لہٰذا اس کا خط اچھا تھا میں نے رکھ لیا، اور جو اس کو میں پیسے دیتا ہوں اپنی جیب سے دیتا ہوں، یہ کوئی بیت المال سے یا خزانے سے نہیں دیتا. تو انہوں نے کہا اتنے پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ جب منافقین نے یہ کہا تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا اچھا تمہیں نہیں پتا کہ غنی کا لقب کس کا ہے؟ تمہیں نہیں پتا محبوب نے ایک دفعہ فرمایا تھا یہ کنواں پسند ہے، میں نے کنواں خرید کے محبوب کے نام کر دیا تھا. تجھے نہیں پتا بیر روما میں نے خریدا ہے، تجھے نہیں پتا کہ میں نے مسلمانوں کے لیے کتنا قربانیاں دی ہیں، اور میں نے کتنے صحابہ کو آزاد کرایا ہے. جب محبوب میرے گھر میں تشریف لاتے تھے میں قدموں کو گنتی کر کے غلام آزاد کیا کرتا تھا، میں ہر جمعے کو غلام آزاد کرتا تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ مجھے محبوب نے غنی کا لقب دیا. تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ تم سے پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ سارے آج کے لوگ بھی یہی اعتراضات کرتے پھرتے ہیں. تو پھر جناب والا انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ جناب یہ بتائیں کہ آپ نے چھوٹی عمر کے صحابہ کو بڑے بڑے عہدے دے دیے ہیں، ایسا کیوں کیا ہے آپ نے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا مجھے یہ بتاؤ جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا آخری جو لڑائی ہوئی ہے اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی جیش اسامہ. آپ نے فرمایا اس کا سپہ سالار کون تھا؟ انہوں نے کہا جی حضرت اسامہ. کہا ان کا پورا نام کیا؟ انہوں نے کہا اسامہ بن زید بن حارثہ. تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ حضرت اسامہ کی عمر کتنی تھی جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا گورنر سپہ سالار بنا کے؟ انہوں نے کہا جی 17 سال تھی. تو فرمانے لگے حضرت ابوبکر بھی ان کی اتباع میں تھے، اقتداء میں تھے، حضرت فاروق اعظم بھی ان کی اقتداء میں تھے، میں بھی، یہ فقیر بھی ان کی اقتداء میں تھا. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیات رکھی ہوں، تو جب محبوب نے بڑے بڑے جید صحابہ پہ حضرت اسامہ کو مقرر کیا تھا، تو جو کام محبوب نے کیا میں نے بھی چھوٹی عمر کے لوگ جن میں خصوصیات زیادہ میں نے مقرر کیا، تو اس میں کون سی ایسی غلطی ہے جس پر تم اعتراض کر رہے ہیں؟ تو اس بات پر وہ لاجواب ہو گئے. پھر انہوں نے سوال کیا کہ عبداللہ بن سرا کو آپ نے اتنا نواز دیا اور گورنر بنا دیا، اور آپ نے جو روم کا علاقہ انہوں نے فتح کیا ہے آپ نے ان کو جو نا 5واں حصہ دے دیا. آپ نے فرمایا حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی صحابہ کو 5واں حصہ دیا کرتے تھے. آپ یہ بات بھول گئے کہ روم کے سردار نے کہا تھا کہ جو عبداللہ بن ابی سرا کو شہید کرے گا میں اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کروں گا. اور میں نے ان کو یہ خط لکھا تھا کہ جلدی کرو، ان پر حملہ کرو اور ان کو قتل کر دیا جائے. اور حضرت عبداللہ بن ابی سرا نے یہ اعلان کیا تھا کہ لوگوں جو ان کو قتل کرے گا میں یہ زمانہ دیتا ہوں اس کی بیٹی کا، اس کے ساتھ نکاح کروں گا. تو عبداللہ ابن ابی سرا نے ان کو خود قتل کیا تھا.
تو ان کی بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، تو میں نے اس کو 5واں حصہ جب دے دیا، لوگوں نے اعتراضات کیے، تو میں نے کہا یار عبداللہ ہم اس لیے مسلمان نہیں ہوئے کہ ہمیں پیسے ملے، مال غنیمت ملے، ہم تو محبوب کو راضی کرنے کے لیے اگر لوگ اعتراض کریں تو واپس کر دو پیسے۔ اس نے دوبارہ واپس کر دیے، تمہارا اعتراض کیسے بنتا ہے؟ اس کے علاوہ عبد الشکور لکھنوی نے بڑی خوبصورت بات لکھی، انہوں نے کہا یہ عبداللہ ابن سبا جو ہے یہ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عظمت کو محبوب سے زیادہ جانتا تھا اور یہ بڑھا دیتا تھا آپ سے زیادہ۔ تو حضرت علی پاک نے ان کو سمجھایا کہ ایسا نہیں ہے، عدل یہ ہے جس کی جو عظمت اور جو شان ہے ویسا کیا کرو۔ وہ جب نہ مانا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد آگ میں جلوا دیا۔ عبداللہ ابن سبا کو حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے قتل کیا۔ یہ میرے پاس ساری کتابیں رکھی ہوئی ہیں، سارے حوالے موجود ہیں۔ تو اس حضرت عثمان غنی کے قتل میں اس کا ہاتھ ہے، اور اس نے لوگوں کو اتنا حضرت عثمان غنی کے خلاف بھڑکایا ہوا تھا کہ یہ جب بندہ اکٹھے کر کے آیا نا، یہ شام سے، مصر سے، بحرین سے، دمشق سے، اردن سے کافی سارے بندے 500 1000 مختلف روایات لے کے آیا اور ان کو مدینے کے بیٹھ ٹھہرایا اور کہتے ہیں میں جا کے حضرت عثمان غنی سے بات کرتا ہوں، اس کے بعد تمہیں ضرورت پڑنے پہ بلا لوں گا۔ صحابہ تو گئے ہوئے تھے حج پہ، اور یہ مصریوں نے بلوائیوں نے بحر گھیرا ڈال رکھا تھا، وہ 1000-1500 کی تعداد میں تھے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ عبداللہ ابن سبا لوگوں کو ساتھ لے کے آتا اور حضرت عثمان غنی سے ملاقات کرواتا، لیکن نہیں، وہ منافق تھا، ان کو بحر کھڑا کر کے آیا۔ اور جب آیا نا تو یہ سارے سوالات اور اعتراضات مسجد نبی شریف میں ہوئے، تو آخر کار وہ کہنے لگا کہ چلیں ایک بات ہماری مان لیں کہ جس کو آپ نے گورنر بنایا ہوا ہے عبداللہ بن ابی سرا، آپ اس کو معزول کر دیں۔ آپ نے فرمایا، حضرت علی نے مشورہ دیا کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ معزول کر دیں تو آپ مہربانی کریں کر دیں، جب لوگ ان کو نہیں چاہتے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ پاک نے بھی یہ فرمایا کہ عثمان سے کون کو معزول کر دیں گے، یہ لوگ یہ چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تم بتاؤ کس کو پھر وہاں پہ گورنر بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ آپ محمد بن ابو بکر کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے کو گورنر بنا دیں۔ حضرت عثمان غنی نے خط لکھا اس گورنر کے نام کہ آپ جو ہے جب یہ پہنچیں تو آپ نے ان کو گورنر بنانا ہے اور خود آپ نے معزول ہو جانا ہے۔ اب ساتھ کچھ صحابہ بھی چل پڑے تعداد میں بھی، وہاں جا کے دیکھیں کہ حالات کیا ہیں۔ ادھر سے یہی عبداللہ ابن سبا نے حضرت عثمان غنی کے غلاموں کو خریدا، لیٹر پیڈ حضرت عثمان غنی کا، مہر حضرت عثمان غنی کی، سواری عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، غلام حضرت عثمان غنی کا، اور بندے خرید کے خط لکھ دیا کہ جب یہ محمد بن ابی بکر آپ کے پاس پہنچے ان کو قتل کر دینا، باقی ان کو سب کو قید کر لینا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی کو گورنر بنا کے بھیجا جائے اور پھر ان کے قتل کے احکامات جاری کر دیے جائیں گے، وہ تو ناراض ہوگا نا۔ ابھی 2 دن گزرے تھے، وہ صحابہ سارے اکٹھے ہو کے گئے تھے، محمد بن ابی بکر بھی ساتھ تھے، اب یہ سارے واپس آ گئے، حضرت علی سے ملے کہ دیکھیں راستے میں ہم نے غلام پکڑا ہے، ہم نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں، انہوں نے کہا امیر المومنین حضرت عثمان غنی نے خط دیا ہے۔ حضرت مولا علی فرمانے لگے خدا کی قسم ہم عثمان کو جانتے ہیں، یہ خط حضرت عثمان کا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے کہا یہ خط نہیں ہو سکتا، اور جب اس غلام کو پکڑ کے لایا گیا حضرت علی نے پوچھا عثمان یہ بتائیں کہ یہ خط آپ نے لکھا ہے؟ فرمایا خدا کی قسم میں نہیں جانتا یہ کس نے لکھا ہے، مہر کس کی ہے؟ مہر تو میری ہے، غلام بھی میرا ہے، سواری بھی میری ہے، خط میں نے نہیں لکھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا آپ یہاں سے چلے جائیں، اور حضرت امیر معاویہ نے جب یہ شرط رکھی تھی کہ حضور میرے ساتھ آپ شام چلیں، تو آپ نے فرمایا میں سرکار کی ہمسائیگی نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا اے عثمان غنی آپ ایسا کریں میں 10,000 شام سے فوج بھیج دیتا ہوں جو آپ کی نگرانی کرے گی، چوکی قائم کرے گی، گھر گھر میں تلاشی لے گی۔ تو آپ نے فرمایا حضرت عثمان غنی نے کہ میں مدینے کے لوگوں کو تنگ نہیں کر سکتا، جب 10,000 فوج آ جائے گی مدینے کی گلیاں تنگ پڑ جائیں گی، اور میرے محبوب نے فرمایا جو مدینے کے لوگوں کو تنگ کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، میں مدینے کے لوگوں کو تنگ نہیں کر سکتا۔ اب محمد بن ابی بکر کا جو یہ معاملہ ہوا، یہ واپس آئے
تو انہوں نے آ کے حضرت علی سے کہا کہ یہ خط لکھا ہے، اور سارے اکٹھے ہو کے گئے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں نے خط نہیں لکھا۔ تو صحابہ کہنے لگے آپ نے خط نہیں لکھا، ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ حضرت علی پاک نے فرمایا تو آپ شام چلے جائیں۔ فرمایا میں نہیں جا سکتا۔ آپ نے فرمایا جنگ کا حکم دے، ہم جنگ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں مدینے کی گلیوں کو خون آلود نہیں کر سکتا۔ حضرت امیر معاویہ کی بات بھی نہیں مانی، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ خلافت چھوڑ دیں، تو آپ نے فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا تھا عثمان خلافت نہ چھوڑنا، منافق اتاریں گے یہ خلافت کی قمیص، لیکن آپ نے اس کو خلافت کو نہیں چھوڑنا۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ مجھے مسجد لے چلو، میں خود خطبہ دیتا ہوں، لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ لوگوں میں نے خط نہیں لکھا، پتہ نہیں یہ خط کس نے لکھا ہے۔ جب آپ تشریف لائے تو لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے، آپ زخمی ہو گئے، اور زخمی حالت میں آپ کو اٹھا کے گھر لے جایا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت حسنین کریمین کو دروازے پہ کھڑا کیا کہ اندر کوئی نہ جائے۔ ایک نہیں، دو نہیں، 40 دن تک حضرت عثمان غنی کا پانی بند ہوا ہے۔ 40 دن آپ پیاس میں رہے، آپ پانی آپ کو میسر نہیں تھا۔ وہ عثمان غنی جس نے مسلمانوں کے لیے کنواں خرید کے دیا تھا۔ جب آپ کی شہادت کی دردناک کہانی سنتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، جب مطالعہ کرتے ہیں تو بیان نہیں کر سکتے، اتنا تکلیف اور درد سے بھرپور ہے۔ حضرت عثمان غنی جب 40 دن ہو گئے گھر میں معصور ہیں، وہ مسجد نبوی کی زمین جو خرید کر حضرت عثمان غنی نے وقف کی تھی، آج بلوائی مسجد میں نہیں آنے دیتے، نماز گھر میں پڑھ رہے ہیں۔ قصر خلافت کے اندر آپ جو ہے معصور ہو کے رہ گئے، بیر نکلنے نہیں دیا جا رہا، پانی بند ہے۔ جب کئی دن گزرے تو ایک دن حضرت عثمان غنی نے بیر نکل کے فرمایا، اوپر سے آواز دی تم میں سے حضرت علی موجود ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا جاؤ حضرت علی کو کہہ دو آج اتنا عرصہ ہو گیا پانی نہیں ہے، پانی تو پہنچا دو۔ البدایہ والنہایہ میرے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے چھوٹا سا مٹکا لے کے میں وہاں سے گیا، میں پانی پلاؤں، تو بلوائیوں نے حملہ کر کے وہ مٹکا توڑ دیا۔ پھر حضرت مولا کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پگڑی باندھ کے گئے، تو انہوں نے وہ پگڑی اتار کے حضرت عثمان کے گھر میں پھینک دی۔ تو حضرت مولا کائنات کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ فرمایا اے عثمان آپ اجازت دیں۔ فرمایا نہیں علی، خدا کی قسم تمہیں میں قسم دیتا ہوں آپ نے تلوار نہیں اٹھانی، میں مدینے کی گلیوں کو خون سے آلودہ نہیں کر سکتا۔ اب حضرت عثمان غنی معصور ہو کے رہ گئے، تو یہ محمد بن ابو بکر آپ کے گھر میں داخل ہوئے، جن پر اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ قتل میں شامل تھے۔ ایسا نہیں ہے، تاریخ طبری البدایہ والنہایہ ساری اٹھائیں، اس میں یہ تھا کہ محمد بن ابی بکر جب آئے بات کرتے نا اتنا تلخ ہو گیا کہ آپ کی داڑھی کی طرف اشارہ کیا، تو حضرت عثمان غنی نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر کے بیٹے، اے بھتیجے، آج مجھے تو ایمان سے بتا، تیرے باپ زندہ ہوتے تو اس بات کو برداشت کرتے کہ تیرا ہاتھ میری داڑھی کی طرف بڑھے۔ جب آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے، محمد بن ابی بکر اس بات کو بھانپ گئے، ان کی آنکھوں میں سچائی ہے، وہ پیچھے چلے گئے، وہ اس میں شامل نہیں تھے۔ یہ الزامات ہیں ان کے اوپر، یہ پروپیگنڈا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ واپس تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس تشریف لے گئے تو 40 دن تک پانی بند رہا۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن سلام جاتے ہیں اور جا کے عرض کرتے حضور 40 دن ہو گئے آپ پیاس میں مبتلا ہیں۔ فرماتے رات کو مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، آپ نے فرمایا عثمان ید اللہ والے ہاتھوں سے پانی پلائے، میں ٹھنڈک ابھی تک محسوس کر رہا ہوں، اور فرمایا کل افطاری میرے پاس آ کے کرنا۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی مطمئن تھے، اور شاہ ولی اللہ نے لکھا کہ آپ نے فرمایا مجھے حضرت ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت عثمان غنی حضرت فاروق اعظم بھی ساتھ تھے، اور مجھے بشارت دینے کے لیے آئے تھے کہ کل آپ ہمارے پاس آ جائیں گے۔ فرماتے ہیں پہلے تو میں یہ سوچتا تھا کہ محبوب نے فرمایا نہیں جانا، خلافت کی قمیض نہیں اتارنی، لیکن جب محبوب نے دیدار کروایا اور فرمایا تم کل ہمارے پاس آ جاؤ گے، اور ید اللہ والے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی پلایا، تو میں مطمئن ہو گیا کہ میرا فیصلہ ٹھیک ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے شہادت کی خوشخبری دینے کے لیے آئے۔ تو پھر حضرت عثمان غنی اپنے گھر میں تھے، آپ نے ساری زندگی تہبند استعمال کیا ہے، شلوار نہیں پہنی۔ اس دن گھر والوں کو کہا کہ مجھے شلوار پہناؤ، ہو سکتا ہے یہ دشمن میرے اوپر حملہ کر دے تو میرا 70 ننگا نہ ہو۔ پہلی مرتبہ شہادت والے دن آپ نے پاجامہ مبارک پہنا، شلوار پہنا، اور کچھ گھر والوں کو وصیتیں کی۔ تو یہ بلوائیوں نے جب دیکھا، اچھا پھر حضرت عثمان غنی نے لوگوں کو کہا اے
حسنین کریمین تمہیں قسم ہے اپنے گھر چلے جاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ ایک ایک صحابہ کو قسم دے دے کر حضرت عثمان غنی نے گھر سے بھیجا کہ جاؤ واپس چلے جاؤ، مجھے کچھ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کے حکم پر حسنین کریمین وہاں پہ کھڑے رہے، اور بلوائی پچھلی طرف سے آئے۔ جس نے آپ کو شہید کیا اس کا نام سودان بن جبران ہے، سودا کالا کلوٹا۔ وہ جب اندر آیا اس نے آ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے سر پہ برچھی ماری، اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کو اٹھا کے اس نے پھینک دیا۔ یہ عبداللہ ابن سبا اس منافق اس یہودی کی فوج تھی، اور آپ کے جب خون نکلا تو قرآن پاک کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر وہ قطرہ گزرا، جس کا معنی یہ بنتا ہے اے عثمان تیرے خون کا بدلہ لینے والا خود مالک مختار اللہ ہے، اور کوئی اللہ بدلہ لے گا۔ تو حضرت عثمان غنی جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور پھر شہادت کے بعد 3 دن تک آپ کا جسم مبارک بے گور و کفن پڑا رہا۔ وہ بلوائی آپ کا جنازہ نہیں اٹھانے دیتے تھے، اس انتظار میں تھے کہ جنازہ اٹھایا تو تیروں کی بارش برسائیں گے، پتھر ماریں گے۔ 3 دن تک وہ عثمان غنی جس نے کئی غلام آزاد کروائے تھے، وہ عثمان غنی جس نے بیر روما خرید کے دیا تھا، وہ عثمان غنی جس کو غنی کا لقب ملا، وہ عثمان غنی جس کو ذوالنورین کا لقب ملا، وہ حضرت عثمان غنی حضرت ام حبیبہ ام المومنین ہے، حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت عثمان غنی اب کزن ہے، سگے چاچا جی کے بیٹے۔ تو حضرت عثمان غنی بنو امیہ سے ہیں۔ اب جو خطبہ بنو امیہ کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، وہ یہ مت بھولیں کہ بنو امیہ میں سے حضرت عثمان غنی بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عثمان غنی جب شہادت کا وقت آیا نا، تو وہ سودا جب آیا نا سودان، اس نے تلوار ایسے کی تو حضرت عثمان غنی نے روکا، اور آپ کی زوجہ پاک حضرت نیلہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، ان کی انگلیوں کی 3 یہ پورے کٹ گئے، اور وہی اٹھا کے حضرت امیر معاویہ کے پاس شام لے جائے گا، ان کے سامنے پھینکے گا۔ اور پھر حضرت عثمان غنی کے اوپر وہ چڑھ گیا، وصال کے بعد پسلیوں کے اوپر جوتیوں سمیت 3 پسلیاں اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توڑ دی، اور آپ کا سر قلم کر کے لے کے جانا چاہتا تھا، مگر آپ کی ازواج مطہرات آپ پر ٹوٹ پڑی، گر گئی، آپ کا جسم آپ کا سر مبارک جو ہے وہ علیحدہ نہیں کرنے دیا۔ تو جب 3 دن تک وہ آپ کا جسم مبارک رکھا رہا، بلوائی باہر نہیں جانے دیتے تھے، تدفین نہیں کرنے دیتے تھے، رات کو آپ کا جنازہ اٹھایا گیا تیروں کی اور پتھروں کی بارش میں۔ وہ بھی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہو کے تمہیں حکم دیتی ہوں کہ حضرت عثمان غنی کی تدفین کرنے دی جائے۔ اب کچھ روایت میں کہ حضرت جبیر بن مطعم نے جنازہ پڑھایا، کسی میں ہے حضرت زبیر بن عوام نے، زیادہ حضرت زبیر کا ہے کہ آپ نے جنازہ پڑھایا، اور انہی کپڑوں کے ساتھ علیحدہ جنت البقیع میں سائڈ جنگل میں آپ کی قبر کو بنا دیا گیا۔ وہ عثمان جو مدینے کی زمین خرید کر کے مسجد نبوی کو دے رہا تھا، وہ عثمان غنی۔ اور جب آپ کے جنازے کو لے جایا گیا تو صحابہ کہتے ہیں ہم جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ لشکر آ رہے، گھوڑوں کی آواز آ رہی ہے۔ ہم پریشان ہوئے کہ شاید کوئی لوگ حملہ آور ہو گئے، بلوائی اور آ گئے ہیں، لیکن ان میں سے ایک نے کہا نہیں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ملائکہ ہیں اور حضرت عثمان غنی کے جنازے میں آئے ہوئے ہیں، ہم ملائکہ حضرت عثمان غنی کے جنازے میں آئے ہوئے ہیں۔ تو پھر ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی، اے میرے محبوب کے صحابہ تم نے تو جنازہ پڑھ لیا ہے، ابھی جو ملائکہ آئے ہوئے ان کو جنازہ پڑھنے دو۔ فرشتے میرے عثمان غنی کا جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں، فرشتوں نے حضرت عثمان غنی کا جنازہ پڑھا ہے۔ آج جہاں ہمیں حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، وہ 10 دن کے پانی بند ہونے کا ذکر ہمارے خطبہ کرتے ہیں، وہاں حضرت عثمان غنی مظلوم مدینہ دوہرے دماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان ذوالنورین کا ذکر کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کے جوابات دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ بلوائی عبداللہ بن سبا لے کے آیا تھا، مصر سے، شام سے، اردن سے، دمشق سے، بصرہ سے آئے ہوئے تھے، اور وہ سارے ان کو اتنا بھڑکایا گیا تھا۔ یہی عبداللہ ابن سبا بعد میں اس کا حشر نشر حضرت مولا علی نے کیا، اس کو قتل بھی کیا، اس کو جلوا بھی دیا،
اس کے 10 ساتھی تھے، وہ بھی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کوئی شانوں کو جو شان ان سے بھی زیادہ بڑھاتے تھے، محبوب سے زیادہ. آپ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، جب وہ نہیں مانے آپ نے ان کو قتل کر کے جلوا دیا تھا آگ کے اندر، حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. اور مختلف روایات ہیں حضرت عثمان کے شہادت کے بدلے میں 80 سے 90 ہزار لوگ بعد میں قتل ہوئے. آپ مطالعہ تو کریں. تو بہرحال جب حضرت عثمان غنی سپرد الہ ہو گئے تو رات کو حضرت امام حسن مجتبی خواب دیکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ساتھ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں، اور حضرت عثمان غنی نے اپنا سر مبارک اٹھایا ہوا ہے اور فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امتیوں نے بظاہر کلمہ پڑھنے والے. اور ایک روایت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حضرت عثمان غنی عرض کرتے ہیں کہ آپ کی مخلوق نے مجھے شہید کر دیا، میرا جرم کیا تھا؟ اور آسمان سے 2 خون کے پرنالے بہ رہے ہیں. تو جب حضرت امام حسن نے یہ بیان کیا تو لوگوں نے کہا علی سن رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو کچھ میرے بیٹے حسن نے دیکھا ہے وہ بیان کر رہا ہے. دوستو جو ان کے اعتراضات تھے ان کو میں نے بیان کر دیا. ایک آخری بات عرض کر کے گفتگو کو ختم کرتے ہیں. منافق جو ہیں، منافق النفاق و یورث الاعتراض، منافقوں کے نصیب میں یہ اعتراض ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں تشریف فرما تھے تو ایک عراقی آتا ہے، ان سے پوچھتا ہے یہ سامنے جو بزرگ بیٹھے ہیں کون ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہے، یعنی صالح ہے. تو یہ امت کے بہت بڑے امام ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں. اب وہ عراقی آتا ہے اور وہ کون تھا؟ عبداللہ ابن سبا کے ماننے والا تھا، وہ منافق تھا. اس نے آ کے سوال کیا جی میں حج پہ آیا ہوا ہوں، میں آپ سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں، 7 بندے بھی ساتھ لیے ہوئے. تو پہلا سوال اس نے یہ کیا جی بتائیں اے عبداللہ بن عمر کیا حضرت عثمان غنی جنگ بدر میں شامل تھے؟ آپ نے فرمایا نہیں تھے. اس نے کہا جی یہ بتائیں کیا وہ جنگ احد میں جب صحابہ پیچھے ہٹے تھے تو ان میں حضرت عثمان غنی ہٹے نہیں تھے؟ آپ نے فرمایا ہٹے تھے. تیسرا سوال اس نے کیا تھا جب بیعت رضوان ہوئی تھی تو کیا حضرت عثمان غنی بیعت رضوان میں شامل تھے؟ آپ نے فرمایا نہیں تھے. اس نے نعرہ لگایا منافق جیسے نعرہ لگاتے ہیں اور ساتھی کو کہا یہ میں جو کہتا تھا یہ قریش کے بہت بڑے آدمی نے تصدیق کر دی. آپ نے فرمایا وہ بدبخت تو نے سوال کیا تو بیٹھ جا، جوابات بھی سنتا جا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مختار بنایا ہے، جس کو چاہیں جو نواز دے، جس کو چاہیں جو عطا فرما دے. تو حضرت رقیہ میرے آقا کی صاحبزادی بیمار تھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عثمان غنی تم میری بیٹی کی خدمت کرو، تمہیں جنگ بدر میں جانے والوں کے شامل ہونے کا ثواب بھی ملے گا، جو مال غنیمت ہوگا اس میں بھی حصہ ملے گا. تم شامل نہ ہو گھر میں رہو پھر بھی بدر والوں کا ثواب تمہیں دیا جائے. یہ جو تبلیغی جماعت والے تھے نا یہ جب تشکیل کرتے تو کہتے ہیں امیر کی اتباع کرو، امیر جیسے کہے کچھ بھی ہو بظاہر جیسے بھی ہو امیر کی اتباع کرو. امام الانبیاء کی اتباع ضروری تھی کہ نہیں تھی؟ تو حضرت عثمان غنی نے اتباع تو محبوب کی کرنی تھی نا. تو آپ نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر نے محبوب نے روکا تھا تو میری بیٹی کی خدمت کرو، تمہیں جنگ بدر کا ثواب بھی ملے گا اور جو مال غنیمت ہوگا اس میں حصہ بھی ملے گا. جب محبوب فرما دیں تو ویسا ہی ہوتا نا، یہ اللہ کی رضا ہے. محبوب تو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہے. اور پھر جناب والا انہوں نے کہا جی جنگ بدر میں پیچھے ہٹے تھے، ہوا یہ تھا کہ جب مال غنیمت اکٹھے کر رہے تھے اپنے پرائے سارے جنگ گٹا ہو گیا، پتہ نہیں چلتا تھا ہمارا کون ہے، اس لیے پیچھے ہٹے تھے نا. تو لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا میں نے سب کو معاف کر دیا. جن کو اللہ معاف کرے تم کون ہوتے اعتراض کرنے والے؟ اور تیسری بات یہ کہ بیعت رضوان میں شامل نہیں تھے. نالائق یہ بتا بیعت رضوان ہوئی کس کی وجہ سے ہے؟ حضرت عثمان غنی کی وجہ سے. حضرت عثمان غنی سے پیار تھا نا تو بیعت رضوان ہو رہی ہے ان کی وجہ سے. اور آپ کو بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ آپ کے مکے والوں پر احسانات ہیں، آپ جائیں، آپ کو دیکھ کے وہ آپ کے سامنے شرمندہ تعبیر ہو جائیں گے. حضرت عثمان غنی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہاں پہ تشریف لے گئے. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کو حضرت عثمان غنی سے اتنا پیار تھا، فرمایا یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ. تو دوستو حضرت عثمان غنی وہ ہیں کہ قرآن کی یہ نص ہے کہ قیامت والے دن ہر بندے کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا، ہر بندہ پیش ہوگا، ہر ترجمان لے کے جائے گا، بغیر ترجمان کے اللہ کے سامنے پیش ہوگا. جو بھی اس نے گناہ کیا اللہ سوال کرے گا، بندہ جواب دے گا. میرے آقا نے فرمایا سوائے عثمان غنی کے یہ پیش نہیں ہوگا. یہ عثمان غنی ہے. اور ایک عقیدے کی آخری بات کہہ کے گفتگو ختم کر رہا ہوں.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ کیا مجھے زیادہ پتہ ہے قرآن کا یا حضرت عثمان غنی کو زیادہ پتہ تھا؟ حضرت عثمان غنی کو زیادہ تھا۔ اعتراض کرنے والے کو قرآن کہاں پڑھنا آتا ہے، اس کو کیا پتہ قرآن کیا ہوتا ہے؟ حضرت عثمان غنی احرام میں ہے، قریش مکہ نے کہا، سرداران مکہ نے کہا اے عثمان تو جتنے مرضی طواف کر لے، عمرے کر لے، تجھے نہیں روکتے، لیکن تیرے نبی کو نہیں آنے دیتے۔ تو کیا آپ نے عمرہ کیا؟ قرآن نہیں تھا تم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ صرف اللہ کے لیے؟ آپ نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، حج اور عمرہ اللہ کے لیے ہے، لیکن عثمان غنی کعبہ سامنے ہے، بیت اللہ سامنے ہے، حجر اسود سامنے ہے، مقام ابراہیم سامنے ہے، چاہے زمزم سامنے ہے، صفا مروہ سامنے ہے، لیکن جس عبادت میں محبوب شامل نہ ہو وہ عبادت نہیں ہوتی۔ بیت اللہ کو میں جانتا ہوں، جب تک کعبے کا کعبہ شامل نہیں ہوگا عثمان غنی طواف نہیں کر سکتا۔ تو پتہ چلا جو عقیدہ امیر المومنین کا ہے وہی عقیدہ سارے مومنین کا ہے۔ تو بہرحال جو اعتراضات آئے تھے، میں نے بجلی چلی گئی ڈسٹربنس کے باوجود پھر بھی سیر حاصل گفتگو کی ہے، تو ابھی پھر کوئی اعتراض کرے گا تو انشاءاللہ جواب بھی دیں گے۔ یہ جو مقالہ میں نے حضرت عثمان غنی کی شہادت پر پیش کیا ہے، جو اعتراضات تھے ان کے سیر حاصل باحوالہ جوابات دیے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ جنہوں نے یہ سوال کیے ہیں ان کو دوبارہ یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ان کے دروازے میں نے بند کر دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اہل سنت ڈرتے ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں، فلاں نہیں ہے۔ میں نے کتابوں کے سارے حوالے پیش کر کے جو سوالات تھے، اعتراضات تھے، ان کے سیر حاصل جواب دے دیے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور عطا سے ہے۔ اس میں کوئی اچھائی والی بات ہے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے ہے، اور اگر کوئی خطا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین معاف کرنے والا ہے۔ وہ